السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی کفالت اور ضمانت میں رکھے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے اپنا چینل طالب قاسمی سنبھلی اسلامک ویڈیوز، اسلامک باتیں بتلانے کے لیے بنایا ہے۔ تو دوستو، آج بھی ایک بڑی ہی اچھی حدیث لے کر کے آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارک ہے، اور یہ روایت ابو داؤد شریف اور مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ حدیث ہے، اس کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا، عن ابی امامۃ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تین شخص ایسے ہیں، تین قسم کے لوگ، ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ ان کی اللہ تبارک و تعالی نے ضمانت لے لی ہے۔ یعنی وہ جب تک بھی رہیں گے، ان تین قسم کے لوگ جب تک بھی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت میں رہیں گے۔ وہ ان کو کوئی دنیا کا انسان نقصان نہیں پہنچا سکتا، ان کو دھوکہ اور فریب نہیں دے سکتا، ان کو کسی قسم کا بگاڑ کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ تین قسم کے لوگ کون کون سے ہیں؟ ان تین قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا شخص وہ ہے، رجل خرج غازیا فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ حتی یتوفاہ فیدخلہ الجنۃ او یردہ بما نال من اجر او غنیمت۔ ان تین قسم کے لوگوں میں سے پہلی قسم کے جو لوگ ہیں، پہلا جو شخص ہے وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں نکلا ہو غازی بن کر، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّى، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت اور کفالت میں رہتا ہے، حَتَّى يَتَوَفَّاهُ، یہاں تک کہ اس کو موت آ جائے۔ یعنی موت تک وہ آدمی، وہ شخص اللہ تبارک و تعالی کی کفالت اور ضمانت میں رہتا ہے، اس کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی کسی طرح کا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اب وہ جو غازی بن کر اللہ کے راستے میں نکلا تھا، اس شخص کی تین قسمیں ہوں گی۔ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، یا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی اگر وہ اس جنگ کے اندر، جہاد کے اندر اللہ کے راستے میں اگر وہ شہید ہو گیا تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا۔ او یردہ بما نال من اجر او غنیمت، یا اگر وہ شہید نہیں ہوا تو وہ گھر واپس آئے گا، تو یا تو مال غنیمت لے کر کے آئے گا یا پھر ثواب لے کر کے گھر واپس آئے گا۔ تو یا تو وہ شہید ہو جائے گا تو پھر وہ جنت میں داخل ہوگا، اور اگر شہید نہیں ہوا بلکہ غازی بن کر گھر واپس آ گیا، اللہ کے راستے میں گیا تھا وہاں سے واپس آ گیا، تو پھر وہ یا تو اجر و ثواب لے کر کے آئے گا اگر مال غنیمت حاصل نہیں ہوا ہے، اور اگر مال غنیمت حاصل ہوا ہے تو تیسری قسم ہے کہ وہ مال غنیمت لے کر کے گھر واپس آئے گا۔ یعنی اس میں اللہ کے راستے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا کوئی کام ہی نہیں ہے، نقصان ہونے والا ہی نہیں ہے۔ یا تو اس کو اجر ملے گا یا پھر مال ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ اگر اللہ کو شہادت کی موت منظور ہوئی تو شہادت کی موت اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا اس کو، تو پھر اس کو فیدخلہ الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پہلی قسم کے جو لوگ ہیں وہ ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں، جہاد میں، اللہ کے راستے میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو وہ اللہ کی ضمانت اور کفالت میں رہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ان کا ان تین چیزوں سے نہیں روک سکتا،
ایک یہ کہ یا تو وہ جنگ کو فتح کر لیں گے تو وہ غازی بن کر کے واپس آئیں گے، اور اگر اس میں ہو سکتا ہے اس میں مال غنیمت ملے تو وہ لے کر آئیں گے، اور اگر مال غنیمت بھی ہاتھ نہیں آیا تو اجر و ثواب تو لے کر ہی آئیں گے، اور اگر وہ شہید ہو گئے اس جنگ کے اندر اللہ کے راستے میں تو پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا۔ تو تینوں چیزوں میں سے یہ چیزیں تو ملنی ہیں۔ دوسرا شخص ہے وَرَجُلٌ رَاحَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ حَتَّى يَتَوَفَّى فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرُدُّهُ بِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ۔ دوسرا جو شخص ہے وہ ہے کہ جو مسجد کے لیے اپنے گھر سے نکلے، رجل راح الى المسجد، مسجد کے لیے نکلے، نماز پڑھنے کے لیے نکلے، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے گھر سے نکلے، فهو ضامن علی اللہ، تو وہ اللہ کی وہ بھی شخص کیا ہے، ضمانت اور کفالت میں ہے، حتی یتوفا، کب تک ہے، جب تک کہ وہ اس کو موت نہیں آ جاتی، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ، اس کے لیے بھی وہی تین بشارت ہے، یا تو اگر اس کو موت آ گئی تو وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور اگر موت نہیں آئی ہے بلکہ مسجد سے واپس گھر صحیح سالم آ گیا ہے تو پھر دو قسم کے ساتھ آئے گا، یا تو وہ اجر اور ثواب لے کر کے حاضر ہوگا، یا پھر او یردہ او غنیمت، یا پھر مال غنیمت لے کر کے واپس آئے گا۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہن میں بھی سوال آئے گا کہ مسجد میں گیا ہے عبادت کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر وہاں پر مال غنیمت کا کیا تعلق؟ وہاں سے تو ثواب لے کر ہی آئے گا، مال غنیمت کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بعض عبادات کا اجر و ثواب ایسا ہوتا ہے جیسا کہ مال غنیمت، محنت کم ہوتی ہے، ثواب زیادہ ملتا ہے، تو یہ ایک طرح سے مال غنیمت کی طرح ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مال غنیمت میں شامل کیا۔ تو اگر مسجد میں گئے، ہم عبادت کرنے کے لیے گئے، اللہ کی وحدانیت کو بیان کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں گئے، تب بھی ہم اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت اور کفالت میں رہتے ہیں، اور جب تک ہم مسجد کے اندر رہیں گے کوئی انسان کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی چیز ہمیں نقصان کے اندر ملوث نہیں کر سکتی، کیونکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت اور کفالت میں ہیں۔ تیسرا جو شخص ہے، تیسرا شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ بِالسَّلَامِ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ۔ تیسرا شخص وہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کے ساتھ داخل ہو، فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ، تو جو شخص بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے، سلام کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، تو پھر وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت اور کفالت میں رہتا ہے۔ وہ جب تک گھر کے اندر رہے گا کوئی چیز اس کا کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور اس طرح سلام کر کے داخل ہونا، اگر گھر کے اندر افراد موجود ہیں تو جیسے عام طور پر سلام کرتے ہیں وہ سلام کر کے داخل ہو، اور اگر گھر کے اندر کوئی افراد موجود نہیں ہے، کوئی شخص موجود نہیں ہے، گھر خالی ہے، تو اس وقت اگر گھر میں داخل ہونا ہے تو پھر داخل ہوں گے ان لفظوں کے ساتھ میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اگر افراد گھر میں موجود ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر داخل ہونا ہے، اور اگر افراد گھر کے اندر موجود نہیں ہیں، گھر خالی ہے، تو پھر ہمیں جو داخل ہونا ہے اس وقت میں سلام کرنا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ تو جو شخص بھی گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے، سلام کے ذریعے گھر میں داخل ہوتا ہے، تو وہ شخص بھی اللہ کی ضمانت اور کفالت میں رہتا ہے۔ جب تک وہ گھر کے اندر رہے گا اس کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی اس کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی کفالت میں رہیں، اور یقیناً میں دل کی گہرائیوں سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی ایمان والا شاید ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے دل کے اندر یہ تڑپ اور امنگ نہ ہوگی کہ وہ اللہ کی ضمانت اور کفالت میں رہے،
اللہ اس کا ضامن رہے، اس کا کفیل اللہ تبارک و تعالی رہے۔ ہر ایمان اگر کمزور بھی ایمان والا ہے، کم سے کم ایمان والا ہے، وہ بھی اس کے اندر بھی یہ نیت ضرور ہوگی، دل کے اندر یہ طلب اور خواہش ضرور ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہم کفالت میں رہیں، ہمارا کفیل اللہ تبارک و تعالی رہے۔ تو اگر دوستو اگر ہم چاہتے ہیں، ہمارے دل میں یہ خواہش ہے، تو ہمیں ان تینوں چیزوں کو اپنانا ہوگا۔ اولاً ہم اللہ کے راستے میں جائیں، دوسرے ہم مسجد میں جاتے رہیں 5 وقتہ نماز پڑھنے کے لیے بھی، اور اس کے علاوہ بھی دیگر عبادات کرنے کے لیے مسجد میں ہم جاتے رہیں۔ تو یہ ہمارا مسجد میں جانا اس بات کی دلالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہے اور اللہ ہمارا کفیل ہے۔ اور تیسرے جو ہے، ہم جب بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہوں، چاہے گھر میں افراد موجود ہوں یا نہیں ہوں، ہم جب بھی داخل ہوں، دن میں چاہے 10 نہیں 20 نہیں 100 مرتبہ بھی داخل ہو رہے ہیں گھر کے اندر، تو سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوں۔ اگر ہم سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہوں گے تو جب تک ہم گھر کے اندر رہیں گے، ہر طرح کی پریشانی سے ہم محفوظ رہیں گے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت اور کفالت میں رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ضامن اور کفیل رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔